नमल। तो जब वो कासिद आए सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास तोहफ़ा लेकर, तो वो कहने लगा, क्या तुम माल के ज़रिए मेरी मदद करना चाहते हो? तो जो अल्लाह ने मुझे अता कर रखा है वो इससे बेहतर है जो उसने तुमको अता कर रखा है, बल्कि अपने तोहफ़ों के साथ तुम खुद ही खुश होते हो। वापस जाओ उनके पास, वरना अलबत्ता हम ज़रूर उनके पास ऐसे लश्कर लेकर आएंगे जिनके मुकाबले की ताकत उनमें ना होगी, और हम उनको उनकी बस्ती से जलील करके निकालेंगे और वो पस्त होकर रहेंगे। सुबहान अल्लाह। सादी ने गहरी सांस ली। तोहफे तहफ़ देना पसंदीदा अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दिया करते थे, लिया भी करते थे, मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्यों ये तोहफ़ा कबूल नहीं किया? क्योंकि ये रिश्वत थी। तोहफ़ा उस शय को कहा जाता है जो जायज़ को नाजायज़ या नाजायज़ को जायज़ बनाने के लिए दी जाए। मलका का तोहफ़ा भेजना इस अमर की निशानदेही था कि वो मामला खुशामद से रफ़ा दफ़ा करना चाहती थी, मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसे फंदों में नहीं आते थे। वो रुका, मगर वो क्यों नहीं आते थे ऐसे फंदों में? क्या इसलिए कि वो पैगंबर थे? नहीं, बल्कि इसलिए कि उसने आयत में ही जवाब ढूंढा। इसलिए कि उन्होंने अपनी नेमतों के बारे में एतराफ़ किया कि ये मुझे अता की हैं अल्लाह ने, और यहाँ उनके लाओ लश्कर जन्नात परवाज़ की सवारियाँ मुराद नहीं हैं। यहाँ मुराद है पैगंबरी, किताब का अल्लाह का कुर्ब। तो जो अल्लाह के आगे सजदे में सर रखता हो उसका सर इन फंदों में नहीं फंसता। उनकी ये सारी निशान, ये इनकार, ये तरीका, ये उनके असूलों की वजह से था। और अल्लाह, ये तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि कोई पैगंबर किसी को जलील नहीं कर सकता। यहाँ जलील करने और पस्त करने से मुराद जंग की खून रेज़ी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम मलका के पूरे मुल्क के अवाम की आखरत की फ़िक्र कर रहे थे। अगर मलका और सरदाराने कौम ने इसी तरह पूरे मुल्क को सूरज की परस्तिश पे लगाए रखा, तो इस कौम को दुरुस्त राह दिखाने के लिए हुक्मरान तबके को जंग के ज़रिए मुल्क से निकालना भी बुरा सौदा ना होगा। वो आयत इतनी दिलचस्प थीं कि सादी को वक्त गुजरने का एहसास नहीं हो रहा था। हालांकि उसे सब याद था कि आगे क्या होगा, मगर कुरान हर दफ़ा इंसान पे नए तरीके से उतरता है। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार का मंजर बताया जा रहा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ सरदारान, कौन है तुम में से जो उनके मती होकर आने से कबल इस मलका का तख्त उठाकर मेरे पास ले आए? वो लहज़े भर को ठहरे और मुस्कुराया। मलका ने भी कहा, ए सरदारों। सलमान अलैहिस्सलाम ने भी कहा, ए सरदारों। मलका ने भी उनकी कुव्वत चेक की, सलमान अलैहिस्सलाम ने भी उनकी कुव्वत जांची, मगर दोनों का अंदाज़ मुख्तलिफ था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मशवरा नहीं मांगा, राय नहीं मांगी, सिर्फ जवाब मांगा, क्योंकि वो जो करने जा रहे थे वो नबूवत का मोजज़ा था। और कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ आपको दूसरों की आरा के असर से निकलकर फैसले करने होते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी अपनी मर्ज़ी की, मलका ने भी अपनी मर्ज़ी की, मगर मुझे हमेशा लगता है चूँकि वो एक औरत थी इसलिए उसको सफाई और वजाहतें देना पड़ रही थी। फिर अगले अल्फाज पे नज़र दौड़ाई। कहा, जिन्नात में से एक देव ने, मैं इस तख्त को लाऊंगा तेरे पास तेरे इस जगह से उठने से कबल, और बेशक मैं इस पे कवि और अमीन हूँ। किस जगह से उठने से कबल? सादी ने आंखें बंद करके याद करना चाहा, क्योंकि वो अरबी का कुरान था, तफसीर लिखी हुई ना थी, और 2 दिन से स्क्रीन देख देख कर फोकस कम होता जा रहा था। सो बदिक्कत याद आया, सुलेमान इस्लाम का दरबार सुबह से निसफुल नहार तक लगा रहता था, जिसका मतलब था कि दरबार ख़त्म होने से पहले ले आऊँगा। फ़लस्तीन, जहाँ सुलेमान इस्लाम थे, से कौम सबा के मुल्क का फासला हज़ारों मील पे मुहित था। वो जिन इसको चंद घंटों में अबूर कर सकता था, मगर बेचारे को भी इस हुदहुद की तरह अपनी अमानत की सफाई देनी पड़ रही है कि मैं इस तख्त के हीरे मोतियों से कुछ चुराऊंगा नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम का कितना रोब था अपनी राया पे। हज़रत उमर बिन खत्ताब फरमाते थे कि जो ज़्यादा हंसता है उसका रोब कम हो जाता है, मगर अपने बड़ों की सारी बातें हमें ऐन मौके पे क्यों भूल जाती हैं। गर्दन झुकाए रखने से इसकी गर्दन दुखने लगी थी, मगर ये तय था कि पढ़ते वक्त उसको आगे पीछे का होश नहीं हो सकता था। कहा उस शख्स ने जिसके पास किताब का इल्म था, मैं लाऊंगा इस तख्त को तेरे पास तेरे पलक झपकने से पहले। सादी को महसूस हुआ उसके बाजुओं के रोंगटे खड़े हो रहे थे। फिर जब देखा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस तख्त को अपने पास रखा हुआ, तो कहा, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि क्या मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री करता हूँ। और जो शुक्र करता है तो यकीनन वो शुक्र करता है अपनी ज़ात के लिए, और जो कुफ्र
کرتا ہے تو میرا رب تو بہت بے نیاز، بہت عزت والا ہے۔ ساتھی نے ہلکی سی جھرجھری لی، ہونٹ سکیڑ کر سانس خارج کی۔ یہ شخص کون تھا اور اس کے پاس کون سی کتاب کا علم تھا؟ آپ نے ہمیں یہ سب نہیں بتایا اللہ۔ بعض کہتے ہیں خود سلیمان علیہ السلام ہی تھے، مگر یہ قول کمزور ہے۔ زیادہ بہتر وہ رائے ہے کہ یہ ایک انسان تھا۔ اسرائیلیات اس کا نام آصف بتاتی ہے۔ اس کے پاس کسی خاص کتاب کا علم تھا جو جادو نہیں تھا، اور وہ پلک جھپکتے میں تخت کو سلیمان علیہ السلام کے پاس لے آیا تھا۔ لوگوں کو عموماً یہ آیت بہت ہی فیسینیٹ کرتی ہے، مجھے اس سے اگلے الفاظ زیادہ فیسینیٹ کرتے ہیں۔ پلک جھپکتے میں ہزاروں میل کا فاصلہ عبور کر کے تخت آ جاتا ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس، اور وہ کہتے ہیں یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ہمارے پاس جب پلک جھپکتے میں ہزاروں میل دور سے کوئی ای میل، کوئی فیکس، کوئی ویڈیو کال آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ سائنس کا فضل ہے، اسکائپ کا فضل ہے، وائی فائی کا فضل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس ذی علم شخص کی تعریف نہیں کی ہوگی، یقیناً کی ہوگی، مگر پہلی تعریف اللہ کی بیان کی۔ یہ سب سائنس کے کرشمے ہیں، اسکائپ، وائی فائی، سب، لیکن ہم پہلی تعریف اللہ کی بیان نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں نعمتوں سے اس لیے نہیں نوازتا کہ ہم بہت نیک ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے نوازتا ہے کہ ہم ان کے بعد بھی نیک رہتے ہیں یا نہیں۔ ذکر نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے اور شکر نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے، اور اکثر کوئی ناشکری کرے اور اللہ آپ نے ناشکری کے لیے کفر کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اللہ ناشکروں سے بے نیاز ہے اور ان کی تعریف کیے بغیر بھی اتنا ہی باعزت ہے۔ وہ عموماً اتنی زیادہ آیات اکٹھے غور و فکر نہیں کرتا تھا، مگر فی الحال اس قصے کو بیچ میں ادھورا چھوڑنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ وقت کمرے میں چھائی ٹی وی کی نحوست، قید کا احساس، سب ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بدل ڈالو اس کے لیے اس کا تخت، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ملکہ ہدایت پاتی ہے یا بے ہدایت لوگوں میں سے ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ آ گئی اس سے پوچھا گیا کیا اسی طرح ہے تیرا تخت؟ بولی گویا کہ یہ وہی ہے اور ہم دیے گئے علم اس سے پہلے ہی، اور ہم تھے اطاعت گزار۔ ان الفاظ میں کتنی وسعت ہے نا اللہ۔ ان کے بارے میں بھی دو آراء ہیں، ایک یہ کہ یہ پوری سطر ملکہ کا کلام ہے، دوسری یہ کہ ملکہ نے صرف دست بضبط سے صرف اتنا کہا، گویا کہ یہ وہی ہے، صاف پہنچانا بھی نہیں، صاف انکار بھی نہیں کیا۔ اور آگے کے الفاظ سلیمان علیہ السلام کے ہیں، یہ مجھے زیادہ بہتر لگے ہیں۔ کاش قرآن پڑھنے والوں میں بھی اتنی ہی وسعت آ جائے جتنی قرآن کی آیات میں ہے۔ اس نے توجہ اگلے الفاظ کی طرف مبذول کی جہاں اللہ فرما رہا تھا، اور روکا تھا اس ملکہ کو، اس سورج نے جس کی وہ عبادت کرتی تھی اللہ کے سوا، بے شک وہ کافروں میں سے تھی۔ روکا تھا، وہ ایک دم چونکا۔ اللہ کی عبادت کرنے سے آپ کو کیا چیز روکتی ہے؟ فجر پہ آپ کی آنکھوں پہ کیا چیز بوجھ ڈالتی ہے اور اٹھنے نہیں دیتی؟ صرف نیند میں اتنی طاقت نہیں ہوتی۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی آپ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کہتے ہیں عاجزی و انکساری سے کسی کے سامنے جھک جانے کو۔ مجھے یاد آ رہا ہے اللہ، آپ نے ایک جگہ قرآن میں بتوں کی عبادت کرنے والوں کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ کیوں ہو تم ان کے آگے جم کر بیٹھنے والے۔ تو جس بری چیز کے آگے ہم جم کر بیٹھتے ہیں، محویت سے، مسحور سے، وہ ہمارے معبود ہوتے ہیں۔ پلٹ کر ایک خفا نگاہ ٹی وی کی تاریک اسکرین پہ ڈالی، اور جتنی زیادہ ان معبودوں کی مداخلت زندگی میں بڑھے گی اتنی نماز کم ہوگی، یہ تو طے ہے۔ پھر اس نے دھیان آج کے سبق کی آخری آیات پہ لگایا۔ کہا کیا ملکہ سے داخل ہو جا محل میں جو شیشوں کا بنا تھا۔ تو جب اس نے دیکھا اس شیشے کے فرش کو، سمجھی اس کا حوض اور پنڈلیوں سے لباس اوپر اٹھا لیا۔ تو فرمایا سلیمان علیہ السلام نے بے شک وہ ایک محل ہے چکنا شیشے کا بنا۔ تو کہنے لگی اے میرے رب، بے شک میں نے ظلم کیا اپنے جان پر، اور میں اسلام لاتی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ شیشے کا محل، سعدی نے ٹھنڈی سانس بھرتے مقدس کتاب بند کی۔ کہتے ہیں اس محل کا کرسٹل کلیئر گلاس فلور تھا اور اس کے نیچے پانی بہتا تھا۔ ملکہ جو پہلے ہی اتنی متاثر ہو چکی تھی، اس اعجاز کو دیکھ کر تسلیم کرنے پہ مجبور ہو گئی کہ سلمان اللہ کے رسول ہیں، اور جس شے پہ وہ ہیں وہ ٹھیک ہے، اور اس کی ساری زندگی کی عبادت اور ریاضت غلط تھی۔ میں نے اللہ اس آیت سے ہمیشہ ایک بات محسوس کی ہے، دین کی تبلیغ کرنے کے لیے صرف تقریر نہیں کرنی ہوتی، دوسروں کو متاثر بھی کرنا ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کے ذریعے خط تخت کو لے آنے اور ممبر و شیشے کے محل سے ملکہ کو متاثر کیا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ جنات، چرند پرند اور ایسی مخلوقات اور علوم کا مسخر کرنا تھا۔ انہوں نے اپنے معجزے سے ملکہ کو متاثر کیا۔ یہ قصہ پڑھ کر میرے جیسا عام انسان تھوڑا احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ بھئی ہمارے پاس تو نہیں ہیں شیشے کے محل اور جنات کے لشکر، اڑنے والے تخت
دربار اور بادشاہی، مگر ہمارا معجزہ یہ شان و شوکت ہے بھی نہیں، ہماری امت کا معجزہ ہے قرآن، اور ہمیں قرآن سے لوگوں کو متاثر اور مسحور کرنا ہوگا، کبھی قرآن سنا کر اور کبھی خود چلتا پھرتا قرآن بن کر۔ تب ہماری تبلیغ دھیان سے سنی جائے گی۔ چہرے کو ہاتھوں میں گرا کر وہ اب دعا مانگنے لگا۔ چونکہ تلاوت ختم ہو چکی تھی تو کمرے کی وحشت ویسی ہی محسوس ہونے لگی، گویا کہ وہ پہلے سے بہت کم تھی، مگر وہ وہاں موجود تھی۔ یہ چیزیں تیزی سے ختم نہیں ہوا کرتیں۔ ساتھی نے نوٹ بک اٹھائی اور اس پہ وہی الفاظ لکھے جو فارس نے لکھے تھے۔ حمان، سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے ملک کے لوگوں کی دنیا آخرت بچائی اپنی نعمت استعمال کر کے۔ اس کو اپنی جان بچانی تھی اپنا ٹیلنٹ استعمال کر کے، اور وہ سرخ اسکارف والی لڑکی ٹھیک کہتی تھی۔ اس کو صرف ایک چیز یہاں سے نکال سکتی تھی، اس کی اپنی زبان۔ ایک عزم کے ساتھ اس نے ان حروف پہ کانٹا لگایا، مگر یہ صرف کانٹا نہیں تھا، یہ سلیب تھی۔ سرما دھیرے دھیرے شہر کو لپیٹے میں لے رہی تھی۔ انیکسی میں عجیب ہوکا سا تھا۔ اسامہ ٹی وی سے بیزار کونے میں اسکول کا کام لیے بیٹھا تھا۔ ابا کمرے میں لیٹے تھے۔ ندرت نے ریسٹورانٹ جانا چھوڑ رکھا تھا، وہیں کچن کی گول میز پہ بے خیال کھوئی کھوئی بیٹھی رہتی تھی۔ روز زمر سے کہتی ان کو فارس سے ملنا ہے، پھر خود ہی ارادہ بدل دیتی۔ ان کی نمازیں لمبی ہو گئی تھیں، باتیں گھٹ گئی تھیں، سب کے کمروں کی ترتیب بھی بدل گئی تھی۔ صداقت اب ابا کے ساتھ ہوتا تھا، سیم اوپر ندرت کے ساتھ اور حنین زمر کے ساتھ۔ کون کس سے خوفزدہ تھا یا کون کس کا خیال رکھ رہا تھا، یہ سوچنے کے دن نہیں رہے تھے۔ حنا اس وقت نیچے بیسمنٹ میں تھی۔ اوپر زمر کے کمرے کی بتی مدھم تھی اور اندر وہ چہرے کے گرد دوپٹہ لپیٹے بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی۔ سلام پھیر کر اس نے خالی خالی نظروں سے ویران کمرے کو دیکھا، خالی صوفے کو دیکھا، اس کی انچھوئی الماری کو دیکھا۔ وہ ہوتا تھا تو اس کی موجودگی کا احساس نہیں ہوتا تھا، وہ نہیں تھا تو ہر شے گواہی دے رہی تھی کہ وہ نہیں ہے۔ کیسے اس کے خاندان نے 4 سال گزارے ہوں گے اس کے بغیر۔ زمر کا چہرہ جھک گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ہاتھ صورت اٹھائے۔ میں نے بہت غلط کیا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ، وہ بے گناہ تھا، مگر میں نے اس کا اعتبار نہیں کیا، میں نے اس کو اس جہنم سے نہیں نکالا۔ میں کیسے اس گرد سے نکلوں؟ وہ اچھا انسان ہے، مگر مجھے اس سے کوئی محبت، کوئی نفرت، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں دل میں اب بھی اسے پسند نہیں کرتی، مگر مجھے اس سے ہمدردی ہے۔ پلیز میری مدد کریں، کوئی راستہ نکالیں، مجھ سے بات کریں۔ آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے گر رہے تھے، دل بھی دکھی تھا۔ تبھی سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آئی اور وہ اپنے خاندان کے ہر بندے کی مختلف چھاپ پہچانتی تھی۔ فوراً آنکھیں رگڑیں، دروازہ کھلا اور حنین اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ پھر بیڈ پہ گرنے کے سے انداز میں لیٹ گئی، دفتن گردن اونچی کر کے اسے دیکھا۔ وہ جائے نماز طے کر کے کھڑی ہو رہی تھی۔ میں کتنی دیر پہلے آئی تھی، آپ تب بھی نماز پڑھ رہی تھی، اتنا وقت تو لگ جاتا ہے، وہ رسان سے کہتی میز پہ جائے نماز رکھتی، دوپٹے کو کھولنے لگی۔ حنا کونی کے بل اونچی ہوئی اور ہتھیلی تلے گال رکھ کر اسے دیکھا۔ آپ اتنی لمبی نماز میں کیا پڑھتی ہیں؟ ساری مسنون دعائیں۔ وہ رخ موڑے کھڑی اب دوپٹے سے بال آزاد کر رہی تھی۔ کون سی ساری دعائیں؟ میں تو سبحانک اللہم پڑھتی ہوں، پھر سورہ فاتحہ، پھر قل ہو اللہ احد، پھر رکوع، سجدہ، التحیات، درود، رب جعلنی اور پھر سلام۔ چٹکی میں حنا کی نماز ختم ہو گئی تھی۔ تم ہر اسٹیپ کی صرف ایک دعا پڑھتی ہو؟ رخ ابھی تک موڑے وہ بال برش کرنے لگی۔ ہاں، تو ہر اسٹیپ کی ایک ہی دعا ہوتی ہے، ہمیں مولوی صاحب نے ایسے ہی سکھائی تھی بچپن میں۔ زمر اس کی طرف گھومی، آنکھوں کا گلابی پن اب کم تھا۔ اور مولوی صاحب نے کہاں سے سیکھی تھی؟ اپنے مولوی صاحب سے، سوری مطلب حدیث کی کتابوں سے، گڑبڑا کر تصحیح کی۔ ہم سب کو نماز سکھائی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے ہر اسٹیپ کی کئی دعائیں سکھائی تھیں۔ یہ بھی فرمایا کہ جو 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں پڑھتا ہے تو اس کا سجدہ تو ہو جاتا ہے، مگر وہ ادنا درجے کا سجدہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہمیں سبحان ربی الاعلیٰ نہ پڑھنا چاہیے؟ اف، میں نے یہ کب کہا کہ نہ پڑھا کریں، یہ تو لازمی پڑھنا ہے، مگر رکوع و سجود کو اعلیٰ یعنی بہترین بنانے کے لیے دوسری دعائیں بھی پڑھنی ہوتی ہیں۔ نماز ان کے بغیر بھی ہو جاتی ہے، مگر ان کے ساتھ زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ دوسری دعائیں؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، ایک دم پریشان۔ ہاں، بھائی بھی شاید پڑھتا تھا، مگر مولوی صاحبان کیوں پوری نماز نہیں سکھاتے؟ کیونکہ وہ ایک 6 سال کے بچے کو ایک دم بوجھل نہیں کرنا چاہتے اور یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ بڑا ہو کر خود ہی سیکھ لے گا۔ یہ ساری دعائیں احادیث کی صحیح کتاب میں درج ہیں، جن میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، مگر بڑے ہو کر کوئی نہیں سیکھتا، کیونکہ 90% مسلمانوں کا علم ہی نہیں ہوتا کہ نماز کی اور بھی دعائیں ہیں، یا یہ کہ قل ہو اللہ کی جگہ قرآن کی دوسری صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ وہ وہیں
ड्रेसर के स्टूल पे बैठी बाल ब्रश करते कह रही थी। हुनैन उलझ गई। तो वो जो हम सुनते हैं कि हमारे बुजुर्ग लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ते थे, वो इसलिए कि वो इनमें तमाम दुआएं पढ़ते थे। बिल्कुल, मैं समझी अल्फाज को लटका लटका कर पढ़ते होंगे। सॉरी, ज़रा शर्मिंदा हुई। अच्छा, मुझे भी बताइए कौन सी दुआएं पढ़ती हैं? हन्ना, वो हन्ना की तरफ घूमते अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराई। तुम एक बाशऊर पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम्हें नसीहत करना मेरा काम है, तुम्हें मुंह में नवाला डालना मेरा काम नहीं है। मैं नासे हूँ, उस्ताद नहीं। तुम अगर नावल्स पढ़ सकती हो, कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकती हो, तो तुम अहादीस की किताबें भी खुद खोलकर सारी दुआएं याद कर सकती हो। तुम्हें अपनी नमाज को आला बनाने के लिए खुद मेहनत करनी होगी। अच्छा, उसका चेहरा उतर गया। एक दो दुआएं बता देती तो क्या होता? और तुम बिल्कुल भी नमाज नहीं पढ़ती है ना, उसने नरमी से कहा था। हुनैन लब काटते बिस्तर पे कीलें खींचने लगी। देखें, मैं फजर में नहीं उठ पाती। फजर ना पढ़ूं तो बाकी पढ़ने का क्या फ़ायदा? फ़ायदे नुकसान के लिए नमाज नहीं पढ़ी जाती, एक्सरसाइज और सेहत के लिए भी नहीं पढ़ी जाती। नमाज अल्लाह को खुद से राज़ी रखने के लिए पढ़ी जाती है। देखो, हिजाब करना या ना करना एक अच्छे मुसलमान और एक कम अच्छे मुसलमान लड़की में फ़र्क करता है। सच और झूठ, मोमिन और मुनाफिक में फ़र्क करता है, मगर नमाज मुसलमान और काफिर में फ़र्क करती है। जो नमाज नहीं पढ़ता वो मुसलमान नहीं होता। यार, अब एकदम से मुझे काफिर ना बना दें। सॉरी हन्ना, मगर ये बात मैं नहीं कह रही, ये हदीस की किताबों में लिखी है। नमाज के बगैर हम मुसलमान कैसे हो सकते हैं? मगर जुमर, मुझे फजर में नहीं उठा जाता। आपको लगता है मैं कोशिश नहीं करती? करती हूँ। अलार्म बजता है, अम्मी भाई सब उठाते हैं, मैं नहीं उठ सकती। वो रूहानी हुई। अलार्म क्लॉक बाथरूम में रखकर सोया करो, उठ जाओगी। एक वक्त के लिए इतनी नसीहत काफ़ी थी। वो बाल लपेटते उठी। अब बताओ, जो काम मैंने तुम्हें दिया था वो कर लोगी? अच्छा, अब यूं दिल महसूस कर ना बैठो, तुम्हें तो इतनी सारी पुरानी सूरतें हिफ्स हैं। जब तक नमाज की दुआएं नहीं मिलती, उन्हीं को सूरह इखलास की जगह पढ़ लिया करो। याद तो है ना वो वो चौंकी। जी जी, याद है। जल्दी से निगाहें झुकाईं और टैबलेट सामने कर लिया। एक हाफ़िज़ कुरान के लिए किसी दूसरे को ये बताना या समझाना कि वो कुरान भूल चुका है, बहुत मुश्किल, बहुत तकलीफ देता।